تاخیر کے میں دعوت سخن دوں گا خطیب آل محمد علامہ آصف رضا علوی صاحب کو کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بیت کل دشمن تیرانہ ایمان زمان علیہ السلام بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام تحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على صديقة المباركة راضية المرضية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة ولایہ بلقیس حجرت تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال مریم الکبریٰ و انیس الحورا ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعین ام العلم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حمد و تعریف ہے اس ذات لم یزل کے لیے جو رات کی تاریکی میں صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ لاکھ تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے، شکر ہے اس بارگاہ ربوبیت کے حضور جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں جن کا تذکرہ وہ عرش پہ ملائکہ کی محفل میں کرتا ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا، ہماری زبان کو وہ طہارت بخشی کہ ہم مرکز تطہیر کے فضائل پڑھ سکیں۔ اور ہمیشہ ممبر سے یہ کہا ہے اور یہ کہتا رہوں گا، اور یہی عقیدہ ہے کہ کسی بشر میں یہ جرأت اور طاقت نہیں
کہ وہ بیان کر سکے کہ ان کے گھر کی حقیقت کیا ہے۔ ہم ان کے حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اپنی حقیقتیں تبدیل کرنے کے لیے آتے۔ خواہش ہماری یہ ہے، ہماری منشا یہ ہے کہ ہم ان کے تذکرے سے نسبت پا کے اس قابل ہو سکے کہ اس ذکر سے نسبت پا سکے۔ میں نے آپ کے سامنے شہر آفاق آیہ کریمہ پڑھی ہے۔ شیعہ مسلک نہیں، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ فقہ جعفریہ نہیں، فرقے ہم سے ٹوٹ کے بنے ہیں، ہم فرقے کی صورت میں نہیں ہیں۔ جسے اسلام کہتے ہیں اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ شیعت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے اور اسلام ہی کا ایک نام شیعت ہے۔ ہمارے مذہب کا جو بنیادی اصول ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امامت کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں بلکہ قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ ضرورت انسان ہے کہ اسے ہدایت کے لیے کسی پیشوا کی ضرورت ہے اور کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب خلق کیا ہے حضرت آدم کو تو خدا نے آدم کو زمین سے بھیجنے کے پہلے انسان سے متعلق ان تمام ضرورتوں کو خلق کیا جن کی انسان کو احتیاج تھی، جن کی انسان کو محتاج تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان کو زمین پہ جا کے ہوا کی ضرورت پڑے گی، اس نے ہوا کو پہلے خلق کیا۔ اسے روشنی چاہیے تو اس نے سورج کو پہلے خلق کیا۔ اسے چلنے کے لیے ہموار جگہ چاہیے تو اس نے زمین کو خلق کیا۔ اسے سیراب ہونے کے لیے پانی چاہیے تو اس نے دریاؤں کو خلق کیا۔ خدا نے ہماری ہر ضرورت کو پہلے خلق کیا اور ہمیں بعد میں بھیجا۔ وہ خدا ہمارا اتنا بہترین محسن ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ ہمارے متعلق جتنی ضرورتیں تھیں انہیں ہم سے پہلے خلق کر دیا، اور خدا نے خلق کر کے بتایا ہے کہ ضرورت پہلے خلق ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں آتا ہے۔ اور یقین کیجیے یہ خوشامد نہیں، یہ اہلیان مانچسٹر کا علمی ذوق ہے اور آپ کے شعور کی پختگی ہے کہ یہاں الفاظ کی قدر ہوتی ہے، یہاں جملوں کو سمجھا جاتا ہے، یہاں بات زور دے کے نہیں بلکہ زور والی بات بھی سمجھ لی جاتی ہے۔ تو خدا نے یہ اصول بنا دیا کہ جو پہلے خلق ہو وہ ضرورت ہے، جو بعد میں آئے وہ ضرورت مند ہے۔ یہ قانون پروردگار کے عین خلاف ہے کہ وہ ضرورت مند کو پہلے خلق کرے اور ضرورت کو بعد میں بھیجے۔ یہ اس کی عدل الہی کا تقاضا نہیں ہے، اس کے مسند کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند کو پہلے بنائے اور ضرورت کو بعد میں بنائے۔ اس نے ضرورت کو پہلے بنایا، ضرورت مند کو بعد میں بنایا۔ اس کا مطلب جو پہلے ہو وہ ضرورت ہوتا ہے، جو بعد میں ہو وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ علی انبیاء سے پہلے اس لیے خلق ہوا ہے، علی انبیاء کی ضرورت کا نام ہے۔ علی ضرورت انبیاء ہے۔ علی ضرورت ہے انبیاء کی۔ آل محمد اہل بیت نبوت ضرورت ہے، اور مجھے یہ لفظ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس دلائل کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے کہ آل محمد صرف مخلوق کی ضرورت کا نام نہیں۔ جو قریب ایک دم سر نہ ہلائیے گا، موضوع سے میں مسلسل ہو گیا ہوں، اب سر نہ ہلائیے گا۔ یہ صرف مخلوق کی ضرورت کا نام نہیں، یہ اللہ کی ضرورت کا نام، اس لیے
ضرورت ہے ہدایت بھیجنے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی۔ جیسے ہم ڈائریکٹ ہدایت نہیں لے سکتے، وہ بھی بغیر وسیلے کے ہدایت بھیج نہیں سکتے۔ اسے بھی اپنی گفتگو کے لیے جتنا وہ طاہر ہے ویسی بسم اللہ ویسی طاہر زبان سے، جیسا وہ قدیم ہے ویسی قدیم ذات چاہیے جو انسانیت کو اس کا تعارف کروا سکے، جو صرف آدم زادوں کو نہیں بلکہ آدم کو بھی بتائے۔ اس لیے خدا نے ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا تھا ہم نے آدم کو تعلیم دی تھی کچھ اسماء کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کو بھی ضرورت تھی۔ توحید میں ساتھ دیجئے گا اور موضوع کھولے، آدم کو بھی ضرورت تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ربوبیت میں معتبر ہونے کے لیے اس کے اسماء کا تعارف لے سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی ضرورت ہے، خالق کو بھی ضرورت ہے کہ ہدایت کو زمین تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس کچھ ایسے مظاہر ہونے چاہیے، کچھ ایسے مظہر تام ہونے چاہیے جن سے وہ اپنے نور کو زمانے میں ظاہر کر سکے۔ اب ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں امامت آتی نبوت کے بعد ہے، ہوتی نبوت سے پہلے ہے۔ کسی کا بعد میں آنا اس کے چھوٹے ہونے پہ دلیل نہیں۔ اللہ نے نبوت میں جو سب سے بڑا تھا اسے سب سے بعد میں بھیجا۔ خدا نے نبوت میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ امامت وہ الہی منصب ہے جو نبوت سے زیادہ وزنی ہے۔ میں نہیں سر نہیں ہلائیے گا، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ جب ہم ابراہیم کا امتحان لے چکے، انی جعلک للناس اماما، ابراہیم جب پورے نمبروں سے پاس ہو گئے تو ہم نے ابراہیم سے کہا اب ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم اس سے پہلے نبی بھی تھے، خلیل بھی تھے، امامت نبوت سے پہلے نہیں ملی۔ ڈاکٹر صاحب کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو بیچلر ہے کہ نہیں، گریجویشن کی ہے یا نہیں کی۔ اسے پتا ہے کہ گریجویشن پہلے ہے، پی ایچ ڈی بعد میں ہے۔ ابراہیم کے پاس نبوت تھی، اس کا مطلب امامت رسالت کے عہدوں میں بھی سب سے آخری ڈگری کا نام جو نبوت کے بعد عطا ہوتی۔ نبوت بھی تھی، خلت بھی تھی۔ جب اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا تو ابراہیم نے کوئی دعا نہیں مانگی، جب خلیل بنایا کوئی دعا نہیں۔ ادھر خدا نے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا، فَقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ کیا یہ عہدہ میری نسل میں بھی جائے گا؟ ابراہیم نے نبوت کے لیے نسل میں دعا نہ کی، امامت کے لیے دعا کی۔ اس لیے خدا نے امامت کو نبوت کے درجوں میں سے افضلیت پہ رکھا۔ ہر نبی میں امامت کا وصف نہیں ہوتا۔ اب میں جملہ اتنا حساس کہنے لگا ہوں کہ مجھے اس کی شرح کرنی چاہیے تھی 5-7 منٹ، لیکن مجھے یقین کرے، آپ کے ذہن میں اتنا یقین ہے کہ جس عقیدے کی منزلت پہ میں کھڑا ہوں وہی آپ میرے ہم رکاب ہے۔ مجھے یہاں پہ کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر نبی میں وصف امامت نہیں ہوتا، ہر امام میں وصف نبوت ہوتا۔ نبیوں میں امامت کے اوصاف نہیں ہوتے، امام کے اندر اوصاف نبوت ہوتے۔ اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہوتا تو اوصاف ہوتے ہوئے امام اپنے آپ کو نبی کہلوا دیتے۔ ہمارے 12 میں سے کوئی ایسا نہیں جس میں انبیاء کے وصف موجود نہ ہو، لیکن کسی نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوایا۔
نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، امام کہتے ہیں اللہ کے ارادے کو۔ آسان کہ جو اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، جن کے ارادے سے اللہ وحی بھیجے۔ امام ہے ارادہ الہیہ کا نام، اللہ کی کیفیتیں نبوتوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ ابراہیم جس کے ابھی دن گزرے ہیں جد الانبیاء ہیں، امامت کا عہدہ بھی ملا ہے، خدا سے کہتے ہیں میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرنا۔ فرمایا ابراہیم یقین نہیں، فرمایا ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اللہ سے اطمینان کی بھیک مانگے اسے نبی کہتے ہیں، جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے بلائے اسے امام کہتے ہیں۔ ابھی لوگوں نے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی۔ نبی حضرت ابراہیم بھی ہے، نبی اسماعیل بھی۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابراہیم نے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کروں گا۔ فرمایا بابا جو امر الہی ہے اسے پورا کیجیے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم کیا تو اس امر الہی پہ میرے ساتھ ہے اسماعیل؟ فرمایا بابا امر الہی پورا کیجیے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے حضرت اسماعیل کا جملہ جو اسماعیل کے لیے فخر ہے کہ میں نے اپنے بابا کو کہا تیرے پاس امر الہی ہے تو پورا کر، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ اسماعیل صبر کر کے فخر کر رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر میں موت ہے، تو میں چلے جا، مجھے شکر کرنے والوں میں پائے۔ نبی اور امام میں اتنا فرق ہے جتنا صبر اور شکر میں۔ صبر اور شکر نہیں سمجھ آیا؟ صبر مصیبت میں ہوتا ہے، شکر نعمت میں ہوتا ہے۔ جتنا فرق مصیبت میں اور نعمت میں، اتنا نبوت اور امامت میں۔ امام وہ ہوتا ہے جو زمین پر اللہ کا ارادہ، ارادہ پروردگار ہے زمین پر اللہ کے ارادوں کے پریکٹیکل کو امام کہتے ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، یہ مثال بنتی نہیں ہے لیکن میں دیتا ہوں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے اندر، فضا کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، یہ ہوائیں تسخیر اللہ نے کی، ان کا قادر اللہ۔ انسان نے علم کی پختگی پہ ترقی کی، ترقی کرتے ہوئے اس نے ایک جہاز ایجاد کیا جس کو اس نے ہوا میں اڑانا چاہا۔ خدا نے کہا کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے علم کے زور پہ کہ تم ہوا میں اڑنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے علم کی پختگی پہ آئے ہو تو میں اپنی مسخر شدہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہوں۔ یہ ہوائیں تمہاری تابع دار نہیں ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہیں اڑا کے لے جائے، لیکن کیونکہ تم علم کے زور پہ اتنے بلند ہو چکے ہو تو میرا اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میں سے کوئی علم کو ترقی دے گا میں اپنی مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ میں نے اور آپ نے ٹکٹ خریدتے ہوئے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پوچھا کہ کیا یہ جو پائلٹ اس ہوا میں فلائٹ کو لے کے جائے گا کیا اس کے پاس ہواؤں کا کنٹرول ہے؟ ہمیں جہاز میں بیٹھتے اتنا یقین تھا کہ اس کا وعدہ ہے اور ہم نے سفر کی دعا بھی یہی مانگی، سبحان اللہ، پاک ہے تیری ذات، تو نے مسخر کیا، یہ تیری تدبیر ہے، مخلوق ہے، یہ ہوا تیری مخلوق ہے، لیکن تیرا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ
جو علم کے طور پہ ترقی کرے گا تو اپنی اشیاء کو ان کے لیے مسخر کر دے گا. تو اس کا مطلب جہاز ہوا میں اڑانا ارادہ انسان کا تھا. اللہ نے انسان کے ارادے کے ساتھ اپنا ارادہ ملا دیا. آج کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوا. اس کا مطلب اللہ بشر کے ارادے میں اپنا ارادہ ملا دے تو بندوں کو اعتراض نہیں ہوتا, اور اللہ اپنے ہی ارادے کو اپنا ارادہ کہتے. یہ سمندروں میں تیرتی ہوئی کشتیاں, یہ لہروں کا سینہ پھاڑ کے جا رہی ہیں, یہ ہواؤں کے مخالف اڑتے ہوئے جہاز, یہ چاند کے سینے پہ قدم رکھنے والا انسان, یہ زمین کی گہرائی میں اترنے والا انسان, یہ ایٹم سے کائنات کی مختلف تجزیات کو خلق کرنے والا انسان, یہ اتنی ترقی بھی کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کیسے کائنات کو تسخیر کر لیا؟ اس نے چاند کا رستہ کیسے ڈھونڈ لیا؟ اس نے ہواؤں میں رستہ کیسے بنا لیا؟ اس کا مطلب کائنات اللہ کی تھی. تو علم ترقی کرتا ہوا اتنا ترقی پا گیا کہ ایک لمحے میں وہ ہوا میں اڑتا ہوا اس دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا گیا. تو جب وہ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ گیا تو اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس ایک نقطے سے بھی کم علم ہے, اور وہ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ آ گیا. تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اگر وہ 40 جگہوں میں چلا جائے موضوع پسند ہے سرکار, لیکن وہ اللہ یہ جانتا تھا کہ میں انسان کو علم کے زور پر ترقی دوں گا. تو فطرت انسان ہے, یہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. یہ جس سے عزت لیتا ہے اسی کے مقابلے پہ آ جاتا ہے. اس نے فرعون کو حکومت دے کے تجربہ کر لیا تھا, اس نے نمرود کو بادشاہی دے کے اپنے مقابلے پہ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا, اس نے شداد کو جنت کی ڈرائنگ بتا کے جنت بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ انسان کی فطرت میں اتنی بغاوت ہے, یہ تخلیق کار کے مقابلے پہ آ جاتا ہے, یہ اپنے ہی موشن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا علم بھی میں نے تمہیں عطا کیا, لیکن تم کیا سمجھتے ہو تم علم پہ اتنی بلندی پہ چلے جاؤ گے کہ کل کو تم کہو گے ہم بھی تو وہی کر سکتے ہیں جو امام کرتا ہے. تو میں تم میں اور امام میں اتنا فرق رکھوں گا, تم اتنی ترقی کرنے کے بعد آخر کی چھلانگ یہ لگاؤ گے کہ تم چاند کے سینے پہ جاؤ گے, چاند تو ٹکڑے نہیں کرو گے. ہائے ہائے ہائے, تم ستاروں سے رستے ڈھونڈو گے, ستارہ دروازے پہ نہیں اتار سکو گے. اور سب تشریف فرما ہے تو ان کے وجود کو نعمت سمجھتے جملہ کہو, تم نبض پکڑ کے چھپے ہوئے جسم کی بیماری کو تو بتا سکو گے, لیکن جبین پکڑ کے بیٹے نہیں دے سکو گے. چاند تک جانا علم ہے, چاند دروازے پہ لے کے آنا ارادہ ہے. ستاروں سے رستے لینا علم ہے, ستارہ دروازے پہ لے آنا. کسی کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دینا علم ہے, کسی کی تقدیر میں بیٹے نہ ہوتے ہوئے ساتھ دے دینا. ہم امام کو اپنا ارادہ دیں گے, اور جب تمہارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ہمارے ارادے کو زمین پہ امام اور حجت کہتے ہیں, تو پھر جب تم انشاءاللہ کہو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تم کس سے مدد مانگ رہے ہو. مولا حسین عزت عطا
یہ ہے خدا کے ہاں تعارف امامت، اس لیے کہ امام ضرورت مخلوق کا نام نہیں، ضرورت خالق کا نام۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اس کے لیے اسے ضرورت ہے کہ کوئی انسانیت تک اس کا پیغام لے کے جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اس فیل پہ راضی ہوں، لیکن میرا چہرہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن میں انسانیت کو اس بات پہ خوفزدہ کر دوں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں۔ تو مجھے انسانیت کو کوئی ایک شکل تو دینی پڑے گی، اور اگر میں شکل میں آ جاؤں تو میں اللہ نہیں رہوں، میں بدن اور وجود پالوں تو پھر میں پروردگار ہوں۔ تو پھر مجھے زمین پر اپنی نمائندگی کے لیے کچھ ایسا چاہیے جیسے میرے پاس ارادہ ہے لیکن بدن نہیں ہے۔ اس جملے کو پوری تقریر بھول جانا، اس جملے کو معیار سمجھ کے تقریر کرتے ہیں۔ جیسے میرے پاس ارادہ ہے بدن نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا چاہیے جس کے پاس بدن ہو اپنا ارادہ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے میرے پاس ارادہ ہے اور وجود نہیں ہے، کوئی ایسا ہو جس کے پاس وجود ہو اپنا ارادہ ہو، میں اس کے وجود میں اپنا ارادہ ڈالوں، بولے وہ بولے اور میں بول رہا ہوں۔ راضی ہونا ناراض ہونا یہ کیفیت ہے، یہ سچویشنز ہیں، اور اللہ کسی بھی ایک سچویشن میں نہیں ہوتا۔ میں بھی فضائل پڑھوں گا، آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد میں مصائب پڑھوں گا، آپ رو رہے ہیں۔ جب آپ رو رہے ہوں گے اب آپ مسکرا نہیں رہے، کیونکہ اب ایک حالت سے دوسری حالت میں جو حالتیں تبدیل کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان مسجدوں سے لے کے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ہی حسرت لے کے پھر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جا۔ راضی ہونا تو اس کا کام ہی نہیں۔ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس لمحے وہ ناراض ہے۔ تو جس لمحے وہ ناراض نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مطلب اس کیفیت سے خارج ہوتا ہے۔ جس کے ہاں استخراج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس سے کوئی شے خارج ہو کیونکہ وہ اللہ الصمد ہے۔ صمد کہتے ہیں بند موتی کو، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، جس میں نہ کوئی چیز آ سکے نہ جا سکے، وہ صمد ہے۔ وہ حلول نہیں کرتا، وہ حرکت میں نہیں آتا، اور اس کی حد جمود بھی نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ جمع ہوا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے یہاں ہوں، اور ابھی تک انسان اپنے ادھر سے ادھر تک نہیں پہنچا۔ یہ معیار ہے کہ مانچسٹر میں یہ گفتگو ہو، لہذا اب اللہ کے ہاں ارادے تک پہنچنے کے لیے انسانیت کی احتیاج ہے کہ اس کے ہاں انسانیت کے قریب اس کا کوئی ایسا ارادہ ہو جس کو وہ زمین پر امام کلیم نہ کرے کہ میں اللہ کا ارادہ ہوں، اللہ کلیم کرے یہ میرا ارادہ۔ وہ نہ کہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کر رہا ہے،
اللہ کہے جو یہ کر رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اللہ اس کا فعل اپنے دل میں لے. کیا ہے امام جس کے فعل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فعل. کتنا نکھرا نتھرا کھلا اور کتنا کشادہ ہے عقیدہ امام. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے نبی، کوئی بھی نبی دین کی تبلیغ کر کے گیا ہے، دین کی تکمیل کر کے نہیں گیا. جو گوشے رہ جائیں گے آؤ چار طریق اور رضا. آپ کو ایک منفرد انداز میں حدیث سنا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے نبی، ان کی نبوتیں تبلیغ دین ہے، تکمیل دین. اپنے حصے کا کام کرتے تھے، کرنے کے بعد چلے جاتے تھے. پریشان اس لیے نہیں ہوتے تھے، انہیں پتا تھا کوئی آ رہا ہے. ان کا اطمینان سے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خبر تھی کہ سلسلہ رکے گا نہیں، سلسلہ چلے گا. ابھی خزانہ قدرت میں بہت سے موتی موجود ہیں. ایک نبی آتا تھا، اپنے حصے کی تبلیغ کرتا تھا، اللہ سے کہتا میرے اللہ وعدہ پورا ہو گیا واپس پلٹتا ہوں، لیکن جاتے ہوئے امت کو بتا دیتا تھا میری جتنی تمہیں تکذیب کرنی تھی کر لی، اب آئندہ احتیاط کرنا، میرے بعد ایک آئے گا. یہ ہے مذہب شیعت کا سب سے بڑا حسن کہ ہمارے ہاں بتا کے جانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آ رہا ہے. یہ ہے میرے مذہب کا حسن کہ ہمارے ہاں فیصلے کمیٹیوں میں نہیں ہوتے، ان کی بادشاہت کے فیصلے کمیٹیوں پہ ہوتے ہیں، جن کی ولادت کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں. بسم اللہ. اور اس جملے کو جملہ خطابت نہ سمجھیے گا، نہیں مناظرانہ تیزی نہ سمجھیے گا. مولا علی کے بھائی ہیں جناب عقیل، آنکھوں کی بینائی کم ہے، شام میں عصا کے سہارے پہ آئے، یزید کا باپ تخت میں بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا ہاشمیوں کو اللہ آنکھوں کا نور کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے جیسے سیاہ چہرے نظر نہ آئے. ذرا لہجہ دیکھنا، شام کا دربار ہے، اکیلے عصا کے سہارے. تو نے قاسم بھیج کے بلوایا تھا، کیا کام ہے؟ پیچھے سے عمر بن عاص بیٹھا تھا، اس نے کہکا لگایا، کہکا لگا کے کہنے لگا اس سے پوچھ ذرا کہ تیرے بھائی علی کو حکومت نہیں ملی، اب تمہارا حاکم ہوگا، کیا شیوا ہے ہمارے لیے؟ اتنا کہنا جناب عقیل کہتے ہیں معاویہ یہ تیرے پیچھے کون بول رہا ہے؟ کہتا عمر بن عاص. میں عمر کا تو نام صحیح ہے، یہاں عاص کے نام سے مشہور ہے، مدینے میں تو کسی اور باپ کے نام سے مشہور ہے. ابن عاص ہے، فرمایا شام والے عاص کے نام سے جانتے، مدینے میں تو کسی اور نام سے. یہ کس کا لہجہ ہے؟ عقیل کا. رک جانا یہیں پر مانچسٹر میں جملہ تحفہ کروں. یہ باپ بولا تھا، تھوڑے عرصے بعد اسی کا بیٹا مسلم کوفے میں آیا، سپاہی نے کہا ہمارے حاکم کو سلام کر. مسلم نے زخمی چہرے کا سلام حلال زادوں کو کیا جاتا ہے. یہ جناب مسلم کے دربار ابن زیاد کے خطبے میں سے مستعار لیا. سلام کر ہمارے حاکم کو، کچھ بھی اب جو بیٹھا ہی سلام کر ہمارے حاکم کو. ہمارا سلام حلال ذاتوں کو کیا جاتا. زخمی ہے عقیل کا بیٹا، سلام حلال
حلال زادوں کو کیا جاتا ہے. اس جملے کی گہرائی میں نہ مجھے جانے دینا. 6 سال ہو گئے ہیں مجھے وطن چھوڑے ہوئے اور اس ملک کے آگے بھی سمندر ہی سمندر ہے, آگے آبادی تو ہے کوئی نہیں. اس سے آگے مجھے کہیں نہ جانے دینا. کربلا ٹھکانا ہے اور وہیں پہ رہنا چاہتا ہوں. جناب مسلم نے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں کہا سلام حلال زادوں کو کیا جاتا ہے. اے مسلم تیری قبر کو آ کے چوموں, تو نے ہمیں بتا دیا کہ زہرا نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. نکھرا اور بتھرا ہے ہمارے ہاں عقیدہ. آدم سے لے گئی عیسیٰ تک نبی بتاتے رہے کہ کوئی آ رہا ہے. کام تبلیغ کی ہے, تکمیل نے کی. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ, پھر مکے میں وہ آیا جس کا اعلان کرتے کرتے پیغمبر چلے گئے. اس نے فاران کی چوٹیوں پہ آ کے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک. جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا تو اس کی نظروں کے سامنے آدم کی ترک سکونت بھی تھی اور موسیٰ کی جلاوطنی بھی. اس کے سامنے عیسیٰ کی سولی بھی تھی اور ابراہیم کا امتحان بھی تھا. تمام انبیاء کی محنتوں کو, مشقتوں کو, صعوبتوں کو وہ نبی سمجھتا تھا. اسے 40 سالہ مکی زندگی اور 23 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کی وحدانیت سے لے کے ہمسایوں کے حقوق تک زمانے کو اس ساری تہذیب سے روشناس کروا دیا. صرف اللہ کا ایڈریس نہیں بتایا, یہ بھی بتایا اس کا گھر کہاں ہے, اسے چکنا کیسے ہے, اس سے بولنا کیسے ہے, اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے, ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے, چھوٹوں سے شفقت کیسے کرنی ہے, بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے, ہمسایوں کے حقوق کیسے دینے ہیں, چلنا ہے تو کیسے, پہننا ہے تو کیسے, بولنا ہے تو کیسے, گفتگو کیسے کرنی ہے, کھانا کیسے کھانا. انسانیت کو صرف آداب نے سکھایا, شریعت سکھائی, محنت سکھائی, بتایا, تہذیب کے زیور سے آراستہ کر دیا. آراستہ کرتا کرتا نبی 63 سال کی زندگی میں پہنچا. فرمایا میرے اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں, اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا, اب تو بتا دے کیا دین مکمل ہو گیا. فرمایا ابھی بھی نہیں ہو, ابھی بھی دین مکمل نہیں ہو. رسالت باب نے اللہ کی وحدانیت سے لے کے نماز کی رکعتوں تک پورا دین منبر پہ بیٹھ کے سنایا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں 4 طریق سے اپنے موضوع کو ادھار چھوڑ دوں, اس نے پورا دین منبر پہ بیٹھ کے سنایا ہے. میں اس بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے ساری زندگی اس کی نوکری کروں گا. میں نے کبھی منبر سے یہ نہیں کہا کہ میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں اپنی ذات نوکری میں بخش دوں گا جو بندہ مجھے ثابت کرے نبی نے اپنے پورے دین کی تبلیغ میں ایک مرتبہ منبر سے اٹھنے کی زحمت کی ہو. نبی منبر میں بیٹھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے, نبیوں کو کیسے ماننا ہے, قرآن کیسے پڑھنا ہے, طواف کیسے کرنا ہے, اللہ کی نماز کی رکعتیں کتنی ہے, ہمسایوں کے حقوق کتنے ہیں. جس نبی نے پورا دن منبر میں بیٹھ کے سنایا تھا, غدیر کے چوک میں آیا, خدا نے کہا ولی کی ولایت پہنچانی ہے, بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے اور کس نے کس کو کھڑا کیا ہے.
دو بندے بولنے کے مجمع سے بولا، وہ کھڑا ہے جسے وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا. رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا. جبریل امین نے کہا، وہ کہہ رہا یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والا، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑا ہوا کر لیکن تھوڑا، میری بندگی کے بارے میں نہیں ہے تو ساری رات کھڑا رہے. جو مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، غدیر میں تپتی دوپہر میں 3 گھنٹے کھڑا کر کے کہا کہ علی کے فضائل سنا. ولایت امیر المومنین کے لیے شیعہ مذہب کے اندر کوئی بحث نہیں ہے. واجب، مستحب، اوجب، مباح، مکروہ، مندوب، یہ سب لفظ شریعت کی ہیں. علی جزو شریعت نہیں، محافظ شریعت. علی شریعت کی ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتا، وہ ان شریعت کی کیٹیگریز کو آپریٹ کرتا ہے. حلال، حرام، مباح، مستحب، یہ ترتیب دیتے ہیں، یہ ان میں ہے نہیں. مستحب اور اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں اللہ ثواب دے اور نہ کرنے میں اللہ کچھ نہ کرے. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو غدیر میں حارث پہ عذاب نہ آتا. عذاب واجب چھوڑنے پہ آتا ہے، مستحب چھوڑنے پہ نہیں آتا. علی کی ولایت کو پہنچایا، اور یہ اعلان ولایت صرف من کنت مولا پہ موقوف نہیں تھا. شیعت کے پاس غدیر صرف ایک جملے والی پہنچی ہے. صرف غدیر کو ماننے کا نام یہ ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے تو ہم نے غدیر کو مان لیا ہے. اس الہی نظام کو تسلیم کرنا جس کے متصرف بالامور کا نام علی ہے، اس پورے سسٹم کے اپنے آپ کو تابع کرنا، اپنے آپ کو اس نظام کی بیعت میں دے دینا. غدیر سکڑتی 11 ہجری سے لے کے آج تک اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے کہ نماز میں تیسری گواہی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. اور اسی پہ آگے جھگڑے، اسی پہ بحث ہے، اسی پہ ادارے تقسیم، اسی پہ لوگ تقسیم، اسی پہ ایک دوسرے کا دستوں گریبان. ولایت کی حقیقت کو سمجھو کہ ولایت اس پورے الہی نظام کو کہتے ہیں جس کا کنٹرولر اللہ کا وہ ہادی اور اللہ کا وہ امام ہوتا ہے. اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ الہی یہ پورا کا پورا نظام اس امام کی اطاعت میں چل رہا ہے تو میری زبان سے گواہی دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فضائل علی وہ قرآن ہے، اس کی ایک بھی آیت پہ شک کیا جائے سارا قرآن چلا جاتا ہے. آپ نظام غدیر کے تابع ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نظام امامت کے تابع ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے نفس کو، اپنے بدن کو اس سسٹم کے تابع کرنا پڑے گا. غدیر کیا رک گئی؟ غدیر میں رسول کو اللہ نے روکا، رک شکرا بھی. ابو ذر سے کہ اذان دے، جو آگے چلے گئے واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر. جملہ کہہ کے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا، یہی غدیر کا حسن ہے. پیچھے والوں کا انتظار کرو، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ. ولایت اتنا نازک مرحلہ ہے کہ یہاں پر رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
یہاں پہ پھسل کے آگے نکل جاتا ہے، یہاں کوئی صحن کے پیچھے رک جاتا ہے۔ جس نے اس پہ آ کے اپنے آپ کو قیام کر لیا، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی صلات کو قائم کر لیا۔ نہ آگے نکلو، اور اگر کوئی نکل گیا ہے اسے بلاؤ۔ دین کا حسن آگے نکل جانے والوں کو پیچھے سے پتھر مارنے کا نام نہیں، جو آگے نکل گیا اسے بلاؤ، اور اگر کوئی پیچھے رک گیا ہے امام حسین نے بھی چراغ عاشور کی شب کے آخر میں بجھایا تھا۔ دروازے حسین نے بھی آخری سپاہی کا انتظار کیا۔ امام بارگاہوں کے دروازے کھلے رکھا کرو، شاید کوئی بھٹکتا ہوا حور آ جائے۔ تنگ ذہنوں کا، چرب زبانوں کا علی امام نہیں ہے۔ اجارہ داریاں کرنی ہو تو ڈیرے بنایا کرو، حسین کے گھر نہیں۔ علی کا گھر نوکری کرنے کے لیے ہوتا ہے، افسری کے لیے نہیں۔ ذہن کھلا رکھو، قلب وسیع رکھو۔ کوئی تمہارے دلائل سے انکار بھی کر رہا ہے، اسے وسیع القلبی کے ساتھ موقع دو، پھر اس کے سامنے دلائل کا اتنا بڑا انبار اور مینار کھڑا کر دو کہ وہ خود جھکنے پہ مجبور ہو۔ علی جمعرات والا پیر تو ہے ہی نہیں کہ کسی کی منتیں کر کے علی حقیقت قاہرہ ہے، علی چمکتا ہوا سورج ہے، علی آفتاب ہدایت۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بینائی ابھی اس قابل نہیں، اس کی بینائی کی صحت یابی کی دعا کرو۔ کسی کی بینائی کو نور دینے کے سے پہلے اسے اندھا کہہ دینا، یہ علی کے گھر کا شیوا نہیں۔ وسیع القلبی، وسعت ظرفی، کھلی پیشانی، خندہ چہرہ، سبحان اللہ، یہ علی کے نوکروں کا شیوا۔ پیغام پہنچ گیا، جو ادھورا رہ گیا انشاءاللہ لطف آتا ہے مجھے آپ میں گفتگو کر۔ بسم اللہ، اللہ آپ کے ذوق سماعت کو اتنا ہی پختہ رکھے۔ آپ کے سامنے یہ حاضریاں، یہ نوکریاں ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایک سال کا وعدہ ہے میرا عمر بھائی اور جانی بھائی کے ساتھ، یہ اشرا محرم کا کسی بھی سال ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ میں بھی حسین کے بریڈ فورڈ میں یہ کہہ کے آیا، 18 ڈیٹ ہے، پنجاب کی تہذیب ہے، اس دن کو نسبت دے دی، نسبت ہے نا، اس کی نسبت ہے، تو اس نسبت کو اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اگر کوئی نہیں منا رہا تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ نسبت، تناسب، جو منا رہے ہیں اچھی بات ہے کہ انہیں غم حسین میں رونے کا ایک دن ملے، لیکن منانے والا بھی اسے عاشور کے برابر نہ لائے۔ اہمیت عاشورہ میں کمی واقع ہو گئی، پورے سال کے روزے رمضان کے روزوں جیسے نہیں، ہر رات لیلۃ القدر نہیں ہوتی، عاشورہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس میں اگر تم نہ بھی مناؤ تو وہ کائنات میں منایا جائے۔
تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں، تم عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری کی اصلاح نہ کرو، عزاداری سے اپنی اصلاح کرو۔ نسبت ہے ٹھیک ہے، نسبت ہو گئی پنجاب میں، پاکستان میں، پنجاب میں جیٹ کا مہینہ، دیسی مہینہ، گرمی ہوتی، گرمی کی شدت، انہوں نے کہا جب کربلا میں گرمی کی شدت، محرم کبھی سردیوں میں آتا ہے کبھی گرمیوں میں آتا ہے، لہٰذا ہم گرمی کی شدت میں حسین کو رونا چاہتے ہیں۔ اس شدت گرمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دن منانا شروع۔ اب اگر کسی کو علمی حیضہ ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا، اگر آپ کو اس طرح کی نسبت والے دن اچھے نہیں لگتے تو آپ مسجد جمکران نہ جایا کریں، وہ خواب سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ کسی امام نے تو نہیں بنائی نا، لیکن میں اس مسجد کا میں جب بھی جاتا ہوں میں وہاں ضرور جاتا ہوں۔ کیوں؟ ہمیں کسی نے بتا دیا کہ ہم نے یہاں امام کو دیکھا، ہم وہیں جھک گئے۔ اب یہ راوی پہ منحصر ہے، لیکن ہمیں بے شک یہ روایت کیسی تھی ہمیں اچھی لگی۔ جیسے 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 زمانہ ترقی پا رہا ہے، عزاداری کی تہذیب کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس کی شعر تبدیل نہ کریں۔ اگر تم اس کی شعر تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم عزاداری کے مخلص نہیں ہو۔ ہاں میں مانتا ہوں علم ترقی کر رہا ہے، مدرسے کووڈ کا دور تھا، بارگاہ بند تھے، آن لائن شروع۔ اگر یہ آج سے 50 سال پہلے ہوتا تو ایسا موقع نہیں بنتا۔ کیسی کیسی سہولیات آپ کو میسر ہو گئی۔ پہلے آپ کو حوالہ پوچھنے کے لیے مولوی کے پاس آنا پڑتا، اب آپ صرف چیٹ جی پی ٹی میں AI میں لفظ ڈال دیں، وہ نیچے سارے حوالے آپ کو کھول کے بتا دیں۔ تو اس کا مطلب علم ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کتاب سے سکرین پہ آ گئے ہیں تو اب قرآن کی اہمیت کم ہو گئی۔ نبی حسین نے بریڈ فورڈ میں بھی یہ لفظ کہا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ جس دور میں ہماری مائیں گھر میں اگربتی جلا کے شیرنی سامنے رکھ کے لکڑہارے کا معجزہ پڑھتی تھی، حاجتیں تب بھی پوری ہو جاتی تھی۔ آج 2026 میں کسی بچے کے ہاتھ میں لکڑہارے کا معجزہ پڑھ کر وہ دیکھے گا یہ کہانی کون سی، کس کتاب میں لکھی، کس روایت ہے، کس ہے؟ لیکن جس دور میں وہ پڑھی جا رہی تھی، حاجات ہوتی، قبولیت ہوتی، کیونکہ حسین کائنات کا وہ امام ہے جو ارادوں اور نیتوں کے لہجے کو سمجھتا ہے۔ اس کے لیے میرے پاس بہت سے واقعات تھے اور میرے بے چین ہو رہا ہوں کہ میں ان واقعات کو ایک ایک کر کے پڑھوں۔ حسین نے صرف نیت اور ارادے کو دیکھا، لیکن وقت کیونکہ وہی کہتے ہیں نسبت کا میں حسین سے، لیکن عاشورہ نہیں، اہمیت عاشورہ کم نہ، عاشورہ ہر دن عاشور نہیں ہے، ہر زمین کربلا نہیں، یہ کسی امام کا فرمان نہیں ہے کل وزن کربلا کل یوم عاشور، کسی امام کا کوئی فرمان، کوئی زمین کربلا جیسی نہیں، کوئی دن عاشور جیسا نہیں، کوئی شہادت حسین جیسی نہیں، کوئی قربانی حسین جیسی، ہر شہادت قابل عزت حسین جیسی نہیں، ہر دن قابل احترام عاشور، ایک ہی دن تھا جو صدیوں میں محیط ہو گیا۔ ایک دن میں ایک انسان کا 72 بار میدان سے لاشیں اٹھانا۔ اب مجھے بتاؤ یہ دن تھا یا صدی؟ صبح سے لے کے شام تک ہم میں سے
جیسے کوئی انسان زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو اور اسے گھر کے بستر کی بجائے کربلا میں حسین کی زری کے پاس وہ سانسیں ہیں، اب اسے موت اچھی لگے گی، وہ کہے گا مرنا تو گھر میں بھی تھا، وہ سامنے حسین کی بعد میں لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب تھا، ہر میں حسین میں موت آ گئی۔ یہ ہے 1400 سال کے بعد قبر حسین پہ مرنے والے کی سوچ۔ کربلا میں ہر ایک شہید زخمی تھا، اسے زخم بھول جاتے تھے جب اس کی لاش میں حسین آتے تھے۔ میں نے مقتل کو مغور پڑھا ہے، میں نے مصعب علی کی بیٹیوں سے خیرات میں مانگا، میں نجف جاتا ہوں علی سے فضائل مانگنے کے، میں کربلا حسین کے دروازے میں بیٹھتا ہوں، مولا وہ لفظ ادا کرنا میں زمانے کو تیری غربت بتا سکتا۔ ہر شہید کو موت اچھی لگتی تھی جب اس کی سرحانے حسین آتے تھے، اب اسے نہیں پتا جب وہ حسین کو دیکھتا تھا کہ نیزے کتنے، تیر کتنے، اسے بدن کے زخم بھول جاتے، وہ صرف حسین سے ارشد بھائی ایک سوال کرتا، مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ حسین اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں راضی، میرا اللہ راضی، میرا بابا راضی، میرا نانا راضی، میری ماں راضی۔ حسین اسے اپنی رضا کی خبر دیتے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ ہر شہید حسین کے آنے کا انتظار کرتا رہا کہ حسین آئے تو میں پوچھوں کہ تو راضی ہے۔ کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا بیٹا جب گھوڑے کی زین سے گرا، اب حسین کو خبر تھی میری لاش میں کوئی آئے گا نہیں۔ حسین نے آنکھوں کو کھول کے منہ آسمان کی طرف کیا، آواز ہے میرے اللہ تو راضی ہے؟ اے میرا پروردگار تو راضی ہے؟ اے میرا اللہ تو راضی ہے؟ آواز آئی ہے نفس مطمئنہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ 10 محرم صرف پورے سال میں ایک بار شہادت پڑھتا امام حسین۔ آج عزاداروں نے مجھے 2 جگہوں پہ پڑھوا دی، آپ تشریف میں نے حیدریہ پڑھی، حسینیہ پڑھی، میں خود عزادار ہوں، بار بار حسین کے زخم نہیں پڑے جاتے۔ میں پڑھ چکا حیدریہ بریڈ فورڈ میں حسینیہ میں ایک زخم پڑھا، اب میری اپنی ہمت جواب دے چکی۔ میں صرف اتنا پڑھ دوں گا کہ کتنا وہ زخمی ہوگا کہ مارنے والوں کو پتا تھا کہ ہم چھڑانے والا کوئی نہیں۔ جس نے ہائے کہی ہے تیری آواز کربلا جائے، اور حسین تمہیں اپنی قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شہید زخمی تھا لیکن قاتل بھاگ جاتا تھا کہ عباس آ رہا ہے، حسین آ رہا ہے۔ اکبر کی لاش سے قاتل بھاگا، قاسم کی لاش سے قاتل بھاگے، کبھی حسین کو دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے تھے۔ جب حسین کو مار رہے تھے دیکھ دیکھ کے کہتے تھے آ جائے، اس کا اکبر مارا گیا، اس کا غازی مارا گیا۔ ہجری 10 محرم تک عرب میں جتنے جنگی ہتھیار ایجاد ہو چکے تھے سارے کربلا میں حسین کے بدن پہ استعمال ہوئے۔ دنیا میں کسی مقتول کو علی کو ضرب لگی ہے، تلوار لگی، تیر نہیں۔ حسن کے جنازے پہ تیر آئے، تلوار کسی کے حصے میں تیر، کسی کے حصے میں تلوار، کسی کے حصے میں زہر۔ حسین کربلا کا وہ شہید ہے جسے 9 لاکھ نے نیزوں سے مارا، تلواروں سے مارا، تیروں سے مارا، ڈھالوں سے مارا،
کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، لاٹھیوں سے مارا. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، ہاتھوں سے مارا، پتھروں سے مارا. جس کے پاس کوئی جنگی اسلحہ نہیں تھا وہ گرم ریت اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ ملنے شروع کر. غریب زہرا پہ ہر ہتھیار استعمال کیا. سید الساجدین مدینے میں شہادت حسین پڑھا، سامنے بیٹھا مجمع سن رہا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس مجلس میں معیار کیا ہو، جہاں موقع کا گواہ حسین کا سگا بیٹا اپنے بابے کی شہادت پڑھ رہا تھا. سامنے سے ایک شخص روتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا، اے مولا علی ابن الحسین، ہمیں بتائیں آپ کے بابا حسین کے بدن پر کتنے زخم تھے. اتنا کہنا تھا، مولا سجاد نے روتے روتے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اسے دکھائی. اسے کہا، مولا میرے زخم پوچھے ہیں. سجاد رو کے کہتے، میرے بابا کے جسم پہ اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی. تیروں میں تیر تھے، نیزوں میں نیزے تھے. مقتل میں زخم پڑے. مقتل کہتی ہے کہ حسین کے سینے پہ ایک اتنا بڑا زخم تھا کہ سامنے کھڑا لشکر پیچھے والے لشکر کو دیکھ رہا، نہیں رو سکے. مقتل کہتی ہے غریب زہرا کے نازک بدن پہ اتنے تیروں کے سوراخ تھے کہ مشرق کی ہوا مغرب کو گزر رہی تھی. بس سادات و غیر سادات. نہ میں نے ولا پڑھا، نہ میں نے حسین کا حملہ پڑھا، نہ میں نے زہرا کے غریب کا گرنا پڑھا. بس میں آخر سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. غریب زہرا گھوڑے کی زین سے گر گیا تھا. اگر کبھی حسین کے زخم پڑھنے ہو، ایک مرتبہ زیارت ناحیہ ضرور پڑھنا. یہ نوحے ہیں میرے بار میں امام کے. میرا مولا لہو روتا ہوا وہ نوحے پڑھتا ہے. میرے امام کے نوحے میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علیکہ یا نہر النہور، اے ایسا غریب جس کو نہر کیا گیا تھا. میں جملہ کھولوں گا تو کسی کا جگر بھر جائے گا. نہر ہر جانور کو نہیں کیا جاتا. جانور کو چھری سے ذبح کیا جاتا، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا. اونٹ کو الگ نہر کیا جاتا تھا. ایک نوک والا نیزہ اس کی گردن پہ مارا جاتا تھا تاکہ اس کے حلق کا لہو نکل جائے. میرا بابا کہتا، جب میرا بابا غریب کربلا کی ریت میں تھا، شمر حسین کے سینے میں بیٹھا، اس نے ایک نیزہ حسین کے گلے پہ ایسے زمین پہ مارا جیسے اکبر کے سینے. شہادت چھوڑی. مقتل کہتی ہے حسین کی ہنسلی کی ہڈی، یہ تو گردن کی ہڈی ہوتی. اس ملعون نے اس نیزے سے توڑی.